بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کو اب ہم ڈسکس کریں گے، جو کچھ اس طرح سے ہے: پس جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے اسے یہ یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. So whoever Allah wants to guide, He expands his breast to contain Islam. And whoever He wants to misguide, He makes his breast tight and constricted as though he were climbing into the sky. Thus does Allah place defilement upon those who do not believe. سبحان اللہ. تو اس آیت کے اندر کوئی پرٹیکولر کوشچن ہے یا پوری آیت کا؟ I think میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس میں نائب کا ذکر کیا اللہ کہ اللہ کی نائب مقرر کر دے، مطلب یہ تو آئی تھنک وہ ورڈس ڈفرنٹ ہے. yeah maybe it's something differently. بٹ دس از آلسو انٹرسٹنگ. This is very interesting. Yeah. تو آپ بھیجنا وہ نائب Yes. والی کون سی، ویل ڈسکس دیٹ ٹو. Then resend that one and we'll Yeah. talk about that. Okay. So in this particular آیت آپ نے دیکھا کہ خدا دو لوگوں کو کمپیئر کر رہا ہے، لیکن جو سب سے عجیب و غریب بات ہے نا، وہ اس کی بارم لائن تھی کہ ایسا ہے جیسا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. اینڈ وی ول ڈسکس دیٹ پارٹ، کیونکہ پوری آیت کے اندر جو خدا سمجھا رہا ہے ہم کو وہ پارٹ والا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسا وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے. اوکے. سو کمپیریزن کہ ایک لوگ وہ ہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور یہاں پر ایک کی ورڈ جو ہے کہ تاکہ وہ اسلام کو قبول کر سکے. اسلام سبمیشن، تاکہ وہ اپنے آپ کو سبمٹ کر سکے. جب ہمارے دل بند ہوتے ہیں، when our hearts are closed، یہاں پر جو قلب کا ورڈ ہے، ہارٹ کا جو ورڈ ہے نا، وہ ہمارے دل کے لیے بھی ہے اور ہمارے دماغ کے لیے بھی ہے. کہ جب ہمارے دماغ بند ہوتے ہیں نا، we don't understand anything. We don't. تو خدا بولتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں نا تو میں تمہارے دل اور دماغ کو کھول دیتا ہوں. I open your hearts and minds so you may submit. Word اسلام کا ادھر. So you may submit. Submit کا کیا، کس چیز کا submit ہے؟ What do I submit to? Here you submit to Allah's power and Allah's mercy. Again, that you are all and I am nothing. When you submit to that part, then he does what? اب یہاں پر خدا پہلے نیگیٹو میں بتاتا ہے. And the one I don't want, I constrain their heart. اس کے دلوں کو بند کر دیتا ہوں، اس کے دماغ کو سوچنے کے قابل نہیں چھوڑتا ہوں، مفلوج کر دیتا ہوں اس کو. اب وہ نہیں سوچ سکتے ہیں. لیکن اس کی اگزامپل جو ہوتی ہے نا، وہ بولا عجیب و غریب ہے. اور اس کی اگزامپل ایسی ہے جیسے وہ آسمان پہ چڑھتا جا رہا ہے. اگر اس کا دل بند ہو گیا تو کس طرح سے آسمان پہ چڑھتا جا رہا ہے وہ. تو ہیئر ایک کلیہ ہے اگین کی کہ کچھ آیتیں جو خدا ہے نا وہ نیگیٹو میں فرماتا ہے پازیٹیو کو سمجھانے کے لیے. اس کی پہلے ایک مثال دے دوں میں. ون آف دی ایگزامپل دیٹ اف دے could they will reach to these heavens but they cannot. Sounds like negative, right? That they cannot reach to the heavens. Because if they could, they would reach to the heavens. It's not a negative ayat actually. It's a positive ayat. That you should try, and if you can, reach to the heavens. Look at how simple this is. How did it become so simple? The key here was, okay, remember the Quran is the book of guidance for the Mu'minins. اگر قرآن گائیڈنس کی کتاب ہے تو اس نیگیٹو آیت میں میرے لیے کیا گائیڈنس ہے؟ I would say nothing, right? Because it's a negative آیت. نہیں، گائیڈنس ہے اس کے اندر میرے لیے. Because every single آیت positive اور negative is for the Mu'minins. تو اس کے اندر میرے لیے کیا گائیڈنس ہے؟ That if I try, then I will reach to the heavens. سبحان اللہ. یہ کلیہ سمجھ گیا؟ Alright, now come back to our ayat. We understand that koliya, right? The negative and positive. Because every single ayat is for our guidance.
اب آئے اس آیت کے اوپر واپس کہ جس کے دل کو بند کر دیتا ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسا وہ گھٹ رہا ہے، مر رہا ہے، اور اس کی مثال دی ہے کہ جیسا وہ آسمان پہ جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو موت کے اگزامپل میں لیں، ایک سیکنڈ کے لیے موت کی اگزامپل میں لیں، تو موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل بند ہو جاتے ہیں، اور اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح پرواز کر جاتی ہے آسمان کی طرف۔ اس لیے اس کو ہم نے نیگیٹو کو پازیٹیو میں لیا۔ اگر یہی بات ہے اور اگر ہم اس کو پوری آیت کو لیں واپس، تو خدا whoever he wants he expand their hearts and minds، اور جس کو نہیں چاہتا اس کے ہارٹس کو بند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جس کے ہارٹ کو وہ بند کر دیتا ہے، وہ رہا بات کہ یہاں پر ہم اس موت سے گزر رہے ہیں، ہم اس موت سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہم مرے نہیں ہیں۔ موتو قبل ان تموتو کے کلیے کے تحت ہم مرنے سے پہلے روحانی طور پر مر کر اس کے اندر ایک ہونے جا رہے ہیں۔ تو وہ کیا کریں گے ہمارے لیے؟ وہ ہمارے ہارٹ کو اور مائنڈس کو بند کر دے گا، وہ بند کر دیں گا، اور ہم کو ایسا فیل ہوگا جیسا ہماری روح پرواز کر کے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اور ابھی اس کے آخری لائن دوبارہ پڑھنا، اس کے بعد کیا ہے کہ ایسا ہے جیسا وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کا ابھی پازیٹیو کیا ہوا کہ جو ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر پاکی پاکیزگی مطلع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ روح کی پرواز میں، یعنی کہ موتو قبل ان تموتو کے اندر جو ہماری پاکیزگی ہے، اور دیدار کے اندر جو ہماری پاکیزگی ہے، اور روح کی پرواز کے اندر جو ہماری پاکیزگی ہے، وہ ان پر مطلع کر دیتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارے اندر قرآن کے اندر اگر کوئی نیگیٹو آیت ہے جو ہم پر وہ نہیں آتی ہے، ہم پر لائک نہیں ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ آدھا قرآن جو ہے نا میرے لیے بک آف گائیڈنس ہے، آدھا قرآن جو ہے نا وہ کافروں کے لیے بات کر رہا ہے، جبکہ ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ پورا قرآن میرے لیے بات کر رہا ہے۔ کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو میرے سے بات نہ کرتی ہو۔ کیوں؟ کہ قرآن از اے بک آف گائیڈنس فار دی مومنین، جو ایمان لائے ہیں اس کے لیے ایک کتاب ہے۔ تو ہر آیت بھی میرے لیے ہونی چاہیے نا۔ تو آپ بولیں گے ہر آیت میرے لیے، اس میں تو کافروں کا ایسا خطرناک ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک ون ہوتا ہے، چلو کوئی بھی آیت لیتے ہیں، ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اگر میں اچھا ہوں گا تو میرے کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ دیکھا آپ نے؟ doesn't matter which ayat you take۔ اگر یہی سیم کلیہ اگر ہم کہیں کہ قرآن کی ہر آیت میں امام کا نام ہے، ہاؤ یو گونا پروف دیٹ؟ آپ بولیں گے یار نہیں ہے بھائی، خالی 12 مرتبہ امام کا نام آیا ہے، only 12 ٹائم۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کی ہر آیت میں امام کا نام ہے۔ اسی آیت کو واپس لے لیں کہ اگر اس کو آگ میں جلایا جائے گا، میں نے کہا نہیں، اگر مومنین کے لیے اس کے اندر یہ ہدایت ہے کہ اس کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر امام کی رحمت ہوگی تب تو وہ اس آگ سے بچے گا نا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر امام کا ذکر آیا۔ You take any of the ayat, negative or the positive۔ اگر کافروں کے بارے میں بات ہے، let's take all those ayat which mentions کافر یا منافقین، تو وہ کافر جو ہے وہ کس کے دشمن ہے؟ اللہ سے دشمنی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نور مجرد ہے۔ نور مجرد انٹچ، انسین، انڈرسٹوڈیبل، انریچیبل، نور مجرد ہے۔
اس سے دشمنی نہیں ہو سکتی جس کو آپ نہیں دیکھتے ہیں. تو وہ کس کے دشمن ہوتے ہیں قرآن کے اندر؟ وہ خدا کے اس مینیفیسٹیشن کے دشمن ہوتے ہیں جو زمین پر ہے. اب قرآن کے اندر اگر 980 مرتبہ خدا کا نام ہے تو یہ 980 مرتبہ امام کا نام آ گیا. سبحان اللہ. اگر قرآن کے اندر 49 ٹائم نور کا ذکر ہے تو نور امام کا ذکر آ گیا. سبحان اللہ. You see that? جہاں پر بھی آپ اس کو اپلائی کریں گے, if you take that and turn that آیت around, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ امام کی بات ہو رہی ہے. Now remember کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں, اس لیے ہمارا انٹرپریٹیشن یہ ہے. اگر جو امام کا ماننے والا نہیں ہوتا تو اس کا انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے کیا ہوتا؟ اس کو امام کہیں بھی نظر نہیں آتا. اس کے لیے بھی آیت آپ دیکھیں کہ جو اس دنیا میں جان بوجھ کے اندھے بنے ہوئے ہیں وہ اس دنیا میں بھی اندھے ہو گئے, کیونکہ یہاں پر انہوں نے امام کے دیدار کو جھٹلایا, امام کو جھٹلایا, امام کے ایگزسٹنس سے اندھے بنے رہے. They become blind to the existence of the امام. تو وہاں پر بھی اس کو امام نہیں ملنے والا ہے. کیونکہ ایز اے اسماعیلی آپ سوچیں کہ کیوں ہمارے پر 365 دن کے روزے ہیں کمپیئر ٹو 30 ڈیز کے روزے؟ کیوں ہمارے پر 12.5% دسون ہے کمپیئر ٹو اسلام 2.5% آن دیئر سیونگ, انکم کو بھی چھوڑ دیں. اور کیوں ہمارے لیے امام کا گھر جو ہے وہ ڈیلی حج کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے, جب ان کے لیے زندگی میں ایک حج خالی کرنا ہے, ہم کو ڈیلی حج کرنا ہے. Why all this responsibility on us? Why? کیوں کہ with the انعام, with the rewards, with the power comes the responsibility. The more rewards, the more power that you have, the more responsibility you have. اس کی اگزامپل دیکھیں ہم, آپ کے گھر میں ایک 18 سال 12 سال 14 سال کا 20 سال کا ایک بچہ ہے, وہ بولتا ہے کہ میرے کو ڈاکٹر بننا ہے, میرے کو جو بھی بننا ہے, انجینئر بننا ہے, میرے کو بزنس مین بننا ہے. صحیح نا؟ جب وہ بول رہا ہے he has no responsibility of making money, he just saying it. لیکن جب وہ بن جاتا ہے تو اس کے پاس رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ پورے گھر کو سنبھالنا ہے میرے کو, کیونکہ now he is the earner, right? He is making the money, he is the earner. ماں باپ ریٹائر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی میں نے تیرے کو پڑھا لیا, it is your responsibility now to feed us. اس وقت اس کو رسپانسبلٹی نہیں تھی جب وہ بول رہا تھا. آج اسماعیلی کے اندر ہم 2 بچوں کی بات کریں گے. ایک بچے کہ جو بول رہے ہیں خالی, on their shoulder there is no responsibility. And I have done this many times. If you don't want any burden on your shoulder, do not come to this class. اگر آپ یہاں کے علم لیں گے نا, اور جتنا زیادہ علم لیں گے نا اتنا زیادہ آپ کے شولڈر پہ برڈن ہوگا. کس چیز کا برڈن ہوگا پتہ ہے؟ بیکاز وین یو ٹیک دس نالج, یہ انکم ہے, آپ اس کی دسن نکالنی ہے آپ کو, یعنی کہ یو ہیو ٹو گیو دس نالج ٹو somebody else. آپ نے یہاں سے روحانیت سیکھیں گے نا تو اب آپ کے پر وہ بھی برڈن ہے کہ یو شوڈ بیکم گڈ ان یور روحانیت. خالی باتیں سن کے اگر آپ کو روحانیت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, اگر آپ کی عبادت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ باتیں ساری بیکار ہو گئی, کیا کام کی ہے؟ کیونکہ اس کا کام ہی, اس کلاس کا مطلب ہی یہی تھا کہ ہم اپنی عبادت کے اندر اپنے آپ کو آگے نکالیں, اپنے علم کے اندر آپ اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ آگے جاتے ہیں. اب آپ سنیں, آپ پیر کی مثال لیں گے. ہم پیر کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے, اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن امام بولتا ہے کہ تم دائی ہو. امام بولتا ہے کہ تم دائی ہو, تو دائی کون ہوتا ہے؟ کہ جو علم سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے. آج دعوت ہمارے یہاں دعوت کھلی نہیں ہے, ہمارے یہاں دعوت کھلی نہیں ہے, تو ہم کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں, کیونکہ ہم سب دائی ہیں نا. آج یہاں پر کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے, کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں, ہم سب ایک ہی لیول پر رہے امام کی نظر میں.
ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں, سب اراؤنڈ دی ٹیبل سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارا کام کیا ہے, ہم ایک دوسرے کو سکھائیں. یہ برڈن ہے آپ کے شولڈر کا اب نالج کا. اور جب آپ عبادت کریں گے نا, اور اگر آپ عبادت میں یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ میں امام کے نور تک پہنچ جاؤں, تو یہ میں کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے. اگر آپ بولیں گے ہم امام کے نور تک پہنچ جائے تو بہت جلدی ہونے والا ہے. کیوں؟ کہ ہم میں یہ پاور ہے, میں یہ پاور نہیں ہے. آئی اینڈ میں ڈز ناٹ ورک ان دس. عبادت میں بھی نہیں اور علم کے اندر بھی نہیں. یعنی کہ جب آپ عبادت میں بیٹھے ہیں تو آپ دعا کریں کہ یا مولا, اگر اس جماعت خانے میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کی عبادت تو قبول کرنے والا ہے, تو پھر میری عبادت کو اس کے ساتھ ملا دینا تو, اور میری عبادت کو اس کے ساتھ جب ملایا ہے اور اس کی عبادت میں جو پاور بنے گا, اس سے جب وہ اوپر جائے تو پہلے پوری جماعت کے اوپر اس کا فائدہ دینا. پھر اگر تیرے کو وقت مل جائے اور تیری نظر ہو تو اس غریب کو بھی دیکھ لینا, اور نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اگر میری پوری جماعت اگر اس لیول پر ہے تو میرے کو کیا فکر ہے. عبادت کے اندر اور نالج کے اندر یہ دو چیزیں سو امپورٹنٹ کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کا نمبر 1, اور ہمیشہ وی کے اندر پاور ہوگا, آئی کے اندر اور می کے اندر پاور نہیں ہے. یعنی کہ کوئی شخص کہتا کہ میں عبادت کر کے آگے نکل جاؤں, ناٹ پاسبل. کوشش کر کے دیکھ لیں آپ. اگر آپ بولیں گے ہم عبادت کر کے آگے نکل جائیں, ہم علم کے اندر آگے نکل جائیں, تو ہو جاتا ہے. وہ علم کے اندر بھی آپ آگے نکل جاتے ہیں, عبادت کے اندر بھی آگے نکل جاتے ہیں. ہاں, امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بہت زیادہ پرانا ہے, ابھی تو پڑھا بھی نہیں آتا کبھی, کہ اگر آپ 5 لکڑیوں کو ساتھ میں جوڑ کے دیکھیں اور توڑنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ٹوٹیں گی, لیکن ایک ایک کر کے وہ سب ٹوٹ جائیں گی. رائٹ, بہت پرانا فرمان ہے, نا اسکول میں پڑھا جاتا تھا کسی زمانے میں. اسی طرح سے ہم ہیں, ون بائی ون وی آر ویک, پر آل ٹوگیدر وی آر اسٹرانگ. تو جتنے زیادہ لوگ علم کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ عبادت میں بیٹھتے ہیں, اس جماعت کی بہت ترقی ہوتی ہے. کبھی آپ نے فیل کیا کہ میں فلاں جماعت آنے جاتا ہوں تو میرے کو بہت مزہ آتا ہے اس جماعت آنے میں. We say that? Have you ever said that? Why do we say that? اس جماعت آنے میں کیا ہے جو ہمارے جماعت آنے میں نہیں ہے؟ کیونکہ اس جماعت آنے میں کوئی ایسا مومن شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کی عبادت بہت اوپر گئی ہے, اور جب وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ پوری جماعت کو اپنے ساتھ اوپر لے کے جا رہا ہوتا ہے, جو ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے, پر وی فیل دیٹ کہ اس جماعت میں بڑا مزہ آتا ہے. اور اسی لیے مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے, نہ کہ آپ کی وجہ سے, اس شخص کی وجہ سے کہ جو وہاں بیٹھ کے آپ کے درمیان میں عبادت کر رہا ہے. اینڈ یو فیل دیٹ پاور. تو ہمارے پر یہ برڈن ہے کہ اگر ہم, اور ہم سے ہی جواب لیا جائے گا, the more you increase your understanding of the knowledge and the increase your understanding and the ranks in your عبادت. تو اب یہ کلی آخری جو برکت بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ سپوز کریں کہ پوری دنیا کے اندر 7.5 بلین لوگ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر میں لوگ خدا ان سے حساب کتاب لینے والا, وہ بولیں گے بھائی ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو ہندوازم میں پیدا ہوئے تھے, ہم تو جوڈیزم میں پیدا ہوئے تھے, ہم کرسچینٹی میں پیدا ہوئے تھے, we even never heard of Aga Khan, we never even heard of Imam, we didn't even understand the Quran. خدا بولیں گے اچھا چلو کوئی بات نہیں. پھر آئیں گے اسلام کے اوپر, but you are the Muhammad and you are the Quran. بولیں گے yeah but we didn't have Imam. اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے نا. پھر آئیں گے ہم اسماعیلی, بھائی آپ کا کیا ایکسکیوز ہے, یو آر دی لیونگ امام, رائٹ. تو پھر بھی ہم ایکسکیوز بنائیں گے, وی آر چیمپئن ان ایکسکیوز. ہم کیا بولیں گے, نو بڈی کیم اینڈ گیو اس دس نالج. آپ کیا ایکسکیوز بنائیں گے, آپ کیا ایکسکیوز بنائیں گے, آپ کیا ایکسکیوز بنائیں گے. وی ول ہیو نو ایکسکیوز. کیوں کہ امام truly have mercy on our soul, کہ اس نے نہ صرف ہم کو اس مذہب میں پیدا کیا,
ہم کو اس مذہب کی تعلیم بھی دی, اور جب ہم نے کچھ بھی علم کے بارے میں سوچا اس نے فوراً سے اس کا جواب بھی دیا. اب وی ہیو نو اسکل. اگر میں کہوں کہ خالی پلین و جمع خانے لیتے ہیں, زیادہ بڑھا لیں گے تو ہم ڈر جائیں گے کہ پورے پلین و جمع خانے کا حساب کتاب ہے نا وہ ہم سے لیا جائے گا. What you will be doing starting now. آپ کو پوری جماعت کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے. جیسا آپ کی فیملی, آپ کے بچے نا, یہ آپ کی پوری جماعت ہے, اس کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے. آج سے اس کو کھانا کھلانا ہے آپ کو. How hard you gonna work? You're gonna be working overtime. You're gonna be having 2 jobs. آپ پیسہ بچائیں گے تاکہ اپنی فیملی کو کھلائیں. You're gonna be doing all that. Think like that. کہ پوری پلین میں جمع کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے. حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہے انشاءاللہ. اس سے بھی زیادہ رسپانسبلٹی ہمارے شولڈر پہ ہے آج. لیکن لیٹس ٹیک پلین میں جمع کرنا تاکہ ہم ڈر نہیں جاوے. And then when you start working on that part, with that thought, آپ کی عبادت, آپ کا علم, ہر چیز بدل جائے گی. You will become a different person all of a sudden. انشاءاللہ. یا علی مدد.